تو ان کا تو آپ میرے بھائی کوئی حل کر ہی نہیں سکتے، تو لہذا ان کے غم میں آپ دبلے نہ ہوں کہ جی ہمیں مغرب کیا کہے گا اور ہمیں یورپ کیا کہے گا اور ہمیں ترقیاتی دنیا کیا کہے گی، تو ان کے غم میں آپ بالکل ہلکا نہ۔ ان کے دور میں اگر کوئی عورت کو انہوں نے حقوق یا ترقی کے نام پہ دیا بھی ہے نا، تو وہ ایک مرد بنا کے دیا ہے، عورت بنا کے نہیں دیا۔ یعنی انہوں نے عورت کو مرد بنا دیا کہ بھئی اب مرد ڈرائیور ہے، عورت بھی ڈرائیور ہے، مرد بیرا ہے، عورت بیرا ہے، مرد ٹرین چلاتا ہے، عورت ٹرین چلاتی ہے، مرد فوجی ہے، عورت فوجی، مرد سپاہی ہے، عورت بھی سپاہی ہے، مرد بڑے بڑے ٹرالر چلاتے ہیں، عورت بھی چلاتی ہے۔ یہ مساوات ہے، یعنی وہ عورت کو مرد کے مقام پر لا کے اس سے مردانہ کام لے کے اگر 4 حقوق دے رہے ہیں تو وہ عورت کو تو نہیں دیے انہوں نے۔ عورت کی مساوات و آزادی کا آپ نے اگر نظارہ دیکھنا ہو تو کبھی امسٹرڈم چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ آج بھی عورت کو شیشے کے شو کیسوں میں اور یہاں کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عصمت دری کے لیے۔ یہ ترقی، یعنی اسلام پہ اعتراض کرنے والے کہ جی اسلام میں لونڈی ہے اور اسلام میں لونڈی ہے اور اسلام میں 4 شادیاں ہیں، آپ ان تہذیب کے متوالوں سے پوچھیں کہ یہ کون سی تہذیب ہے کہ باقاعدہ شیشے کے شو کیسوں میں عورت کو اریاں کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے انگ انگ کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ مجھے کون سی عورت پسند ہے۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم ایسی آزادی پہ لعنت بھیجیں۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے کہ آدمی ماں سے آزاد ہو، باپ سے آزاد ہو، حیا سے آزاد ہو، ضمیر سے آزاد ہو، معاشرے سے آزاد ہو، ایسی آزادی بھی ہم لعنت بھیجیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے دراصل عورت کو اونچا کیا، اسلام نے اسے یہ شرف بخشا کہ اگر قرآن میں جہاں سورۃ الانبیاء ہے، جہاں سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی سورۃ مریم بھی ہے، اسلام نے اونچا کیا ہے کہ اگر انبیاء کے نقش قدم پہ حج ہوگا، انبیاء کے نقش قدم پہ طواف ہوگا، تو پھر صفا مروہ جو ہے وہ بھی اسماعیل کے دوڑنے کی یاد کو اللہ نے قیامت تک واقع کیا کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنت بنایا گیا، سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کنکریاں مارنے کو سنت بنا دیا گیا، تو یہ نہیں اسلام نے فرق برتا کہ اسماعیل کو وہ عزت نہ بخشی جائے، اسماعیل کے دوڑنے کو بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اسلام نے بتایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح اسلام میں ہم ان ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسی طرح ہم جب روایت کریں گے ان عائشہ رضی اللہ عنہ، صرف وہاں ضمیر مؤنث ہے، وہاں ضمیر مذکر، لیکن وہی مقام ملے گا جو صحابی کو ہے وہ صحابی ہے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر اسلام میں ہم نے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، محدثین، علماء، صوفیاء، اولیاء پیدا کی ہیں تو عورتوں میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا خذوا نصف دین کو، آدھا دین لینا ہو تو بی بی عائشہ سے سیکھیں۔ عورتوں میں محدثات، مفسرات، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی خواتین موجود ہیں جو باقاعدہ تفسیر پڑھاتی ہیں، حدیث پڑھاتی ہیں، اور باقاعدہ مدارس میں بیٹھ کے دورہ حدیث تک کی کتابیں پڑھا رہی ہیں۔ تو اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، اسی لیے آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ قانونی تشخص جو ہے، قانونی تشخص جسے آپ کہتے ہیں، جس کو آپ لیگل سٹیٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، یہ اسلام ہے جس نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ہر بات میں مرد کے برابر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات، یعنی ہر چیز میں برابر ہے کہ اگر مرد مسلم ہے عورت مسلم، مرد مومن عورت مومنہ، مرد عبادت گزار عورت عبادت گزار، مرد روزے رکھنے والا عورت روزے رکھنے والی۔
یعنی بالکل اسلام ان کو برابر لائے. یہ اسلام نے تصور دیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں جو اچھا کام کرے، جو اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اسلام نے یہ فرق نہیں کیا کہ مرد اگر اچھا عمل کرے تو اس کو زیادہ ثواب دے دو، کہ مرد اگر آ کے مسجد الحرام میں نماز پڑھے، حد حرم میں نماز پڑھے، اس کی نماز کا 1 لاکھ ملے اور عورت پڑھے تو نہ ملے، یا اس کو آدھا ملنا، جو مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا. اسی طرح اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے. عورت اپنی زمین رکھے، اپنا پیسہ رکھے، اپنا بینک اکاؤنٹ رکھے، اور اپنے پیسے کی وہ مالک ہے. اچھا شادی بھی ہو گئی، چاہے وہ شوہر کے تابع ہے، لیکن شوہر نے جو عقل مار دی ہے اس کا ملک ہے. شوہر نے جو اس کو زیور ڈالے ہیں اس کا ملک ہو گئے. والدین نے جو اس کو جہیز کی شکل میں دیا وہ عورت کا ملک ہے. اچھا باہر کے دوستوں نے آگے جو ہے ہمارے یہاں رواج ہوتے ہیں انڈو پاک میں کہ بھی یہ سلامی کا پیسہ ہے اور یہ فلاں، یہ اس عورت کا ملک ہے. تو یہ قانونی تشخص، یہ اس کا حق کہ وہ اپنی جائیداد کی وارث ہے، جائیداد کی مالک ہے. اچھا جس طرح ایک مرد مر جائے گا اس کا ورثہ ہے، عورت مر جائے گی اس کا میراث. جس طرح ایک مرد کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اچھا ایک مرد ہے وہ لاوارث ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. اسی طرح عورت کے بھی احکام ہیں، کیا اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے. تو یہ سارا حق جو ہے اگر آپ انتہائی یعنی بالکل غیر متعصب ہو کے دیکھیں گے تو یہ ساری آزادی دینے والا صرف اسلام ہے. اچھا اسلام نے اتنی بڑی آزادی دی ہے، اب اس سے بڑی کوئی مثال دنیا میں آپ دے سکتے ہیں کہ پیغمبر ہیں، قرآن الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں پیغمبر ہیں. اسلام تو اس سے پہلے پیغمبر، سب سے اول رسول ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور دونوں کی بیویاں ہیں. قرآن خانتاہما خیانت. لیکن یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خانتا خیانت جو ہے، اس خیانت کا معنی یہ نہیں کہ ان عورتوں نے کوئی گناہ کیا تھا. اس خیانت کا معنی ہے کہ دین میں خیانت کی. ورنہ ان نے فرمایا کہ اللہ کی یہ نظام ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن فاسقہ فاجرہ نہیں ہو سکتی، وہ گناہگار نہیں ہوتی. کافرہ ہے ٹھیک ہے، اسلام نہیں لے آئی، تو یہ خانتاہما مانا وہ کافرہ تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ ان کے اعمال سیئہ ہیں، کفر ہے، لیکن پیغمبر نبی ہیں لیکن نہیں بچا سکے، کہ ان کا اپنا ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک. یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے چونکہ بیوی بن گئی ہے تو لہٰذا اس لیے بخشی جائے چاہے وہ کافر بھی ہو. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ فرعون جیسا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. اس کی بیوی جو ہے امرأۃ فرعون، اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ اللہ نے اس کا ایسا ایمان قبول کیا کہ قرآن میں واقعہ نقل کر کے اپنے نبی کو خبر دی کہ میرا وزیر دیکھے کہ بی بی آسیہ کیسے دعائیں مانگ رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے کتنا اونچا کر دیا. تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ تیرا خامن جو ہے ہمارا باغی ہے لہذا ہم اس کی بیوی کو بھی سزا دے دیں. یہ اسلام ہے. اور دنیا کا کوئی آدمی ہو، کوئی باغی ہو جائے، اس کے خاندان کا نسل کو بھی اڑا دیتے ہیں. جو سب سے بڑے آزادی کے دعوے دار ہیں، اگر اللہ معاف کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے. اور اگر 1 ارب 36 کروڑ مسلمانوں میں کوئی 100 یا 200 مسلمان ایسی بات کرے تو ان سارے مسلمانوں کو مٹا دو. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. لیکن اسلام دیکھو کہ وہ اللہ کا باغی ہے. اس سے بڑا کوئی باغی ہے کہ خدا کی خدائی میں دعوے دار ہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی.
اور اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے جادوگر ہے، اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے کہ یہ زمین میں فساد کرنے والا ہے، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے والا ہے۔ دین تو وہ ہے جس میں تم خدا سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے بی آسیہ کو اس کے جرم کی کوئی سزا نہیں دی کہ چونکہ تمہارا شوہر کافر تھا لہٰذا تم بھی جہنم میں جاؤ۔ یہ اسلام جو عورت کو روحانی تشخص، جو عورت کو قانونی تشخص، اگر اسلام نے حسن بصری پیدا کیا ہے تو وہاں رابعہ بصریہ بھی پیدا ہے۔ یعنی اسلام میں اگر مردوں میں اولیاء اللہ گزرے ہیں تو عورتوں میں بھی گزرے، اسلام میں مردوں میں علماء ہیں، عورتوں میں بھی عالماء ہیں۔ یہ مقام اسلام نے بنا اور دنیا کی کسی طاقت۔ اچھا اب جناب آگے دیکھیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اللہ نے فرمایا جو مرد کمائیں ان کی کمائی ان پر، اور جو عورتیں کمائیں ان کی کمائی ان پر۔ اس سے بعد لوگوں نے بڑا دھوکہ دیا۔ آج کل ہمارے جدید ذہن کے لوگ جو خود مفسر بن جاتے ہیں اور خود قرآن خوان بن جاتے ہیں اور خود قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی اب ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں، تو انہوں نے بھی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ جی للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتیں کمائیں۔ تو نے کہا جی اسلام تو دونوں کو کمانے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی نوکری کرے وہ بھی نوکری کرے، وہ بھی مزدوری کرے وہ بھی مزدوری کرے۔ انہوں نے کہا اسلام تو دونوں کو کمانے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آج کا مولوی کہتا ہے جی عورت جو ہے وہ ایئر ہوسٹس نہ بنے، اور عورت جو ہے وہ جناب کسی ہوٹل میں آ کے بیرا گیری نہ کرے، اور عورت جو ہے جناب وہ کسی ایسے دفتر میں ایسے محکمے میں کام نہ کرے جہاں سارے ہر طرف سے مرد ہی مرد ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے مرد جو کمائے مردوں کا، عورت جو کمائے عورتوں کا۔ تو اس لفظ کسب سے انہوں نے سمجھا ہے اکتساب، کمانا، حالانکہ یہ ان بیچاروں کو اگر اللہ کا قرآن پڑھتے اور غور کرتے تو ان کو یہ دھوکہ نہ لگتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی صرف لفظوں سے اور معنی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جیسے کہ ایک بہت بڑا معروف آدمی وہ فوت ہو گیا، اب ان کا نام نہیں لینا چاہیے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، کیونکہ جو بھی فوت ہو جائے اس کے لیے آدمی اچھے کلمات کہے، خیر کی بات کہے کہ ان سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے وہ دیانتداری سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ پتہ نہیں اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، یا ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا، کیونکہ قرآن کوئی واضح بات نہیں کہہ سکا۔ رفعہ اللہ الیہ کا لفظ ہے تو رفع کا معنی جو ہے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے۔ اب حالانکہ وہ اہل سنت کا آدمی تھا اور بہت بڑا معروف دنیا کا سکالر گزرا ہے، لیکن کتنی بڑی ٹھوکر کھائی، اللہ معاف کرے، کہ دیکھو جی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند کر دیا گیا، اور جیسے کہ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یا جیسے قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ اگر وہ کسی اہل علم کی خدمت میں بیٹھتے تو یہ غلطی نہ کرتے، کیوں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ رفع ماضی کا صیغہ ہے، اگر اس کے بعد صلہ اس کا الہ آئے تو وہاں حقیقی رفع مراد ہوتی ہے، اور اگر اس کا صلہ لام آئے تو پھر حقیقی رفع مراد نہیں ہوتی، پھر معنوی رفع مراد ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، وہاں الہ صلہ ہے، اور میرے مدنی کے بارے میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں لام ہے، وہ لام الہ میں بیچارہ فرق ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مصطلحات علم تو پڑھی نہیں تھی، اس کو کیا پتا الہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو کیا پتا کہ الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، الہ کبھی ماں کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اپنی انتہا کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی جب لفظ الہ ہوتا ہے اس کا مابعد داخل ہوتا ہے، کبھی اس کا مابعد خارج ہوتا ہے۔ یہ بات کیسے وہ سمجھے غریب؟ اس لیے کہ اس نے مصطلحات کا خیال نہیں کیا،
تو اسی لیے ان لوگوں کو بھی دھوکہ لگا جی مرد کی کمائی اور عورت کی کمائی، مرد کی اپنی کمائی، عورت کی اپنی کمائی۔ ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں کہ ایک عورت کسی ادارے میں ملازم ہے، مثلا آپ جانتے ہیں عام طور پہ دیکھتے ہیں آپ کے ملک میں ٹریول ایجنٹ جتنی ایجنسیاں ہوتی ہیں اکثر عورتیں ہوتی ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ آج جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہاں جو ہیں کاؤنٹر پہ اور وہاں جو ہیں ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پہ اور وہاں ان کی جو پرسنل سیکرٹری ہے یہ سب عورتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ جو عورتیں ان معاشروں میں کام کرتی ہیں ان پر اور مرد جو ہیں وہ کیسے بھوکے بھیڑیوں کی طرح نظر ڈالتے ہیں۔ اور اگر اس نے آفس میں آنا ہے تو صاف بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بن سنور کے آئے گی، اور جب وہ خود ہی قتل عام کے ارادے سے آئے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور تو آدمی اس کے لباس سے اس کے میک اپ سے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ عورت کتنی آزادی برداشت کر سکتی ہے۔ اسلام یہ بغیرتی نہیں برداشت کرتا، آپ اس کو تنگ نظر کہیں یا کچھ کہیں۔ ہم چونکہ خدا اور رسول کو مانتے ہیں، آپ دیکھیں نا حضور کے دروازے پہ ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اتنے غصے میں تھے، فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں اندر سے کوئی نیزہ لے کر تیری آنکھیں نکال دوں کہ تم دروازے کے اور جھلی کے اور سوراخ کے سامنے کھڑے ہو۔ تو کسی کے گھر کے پردے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے اگر سوراخ سے تم اندر دیکھ رہے ہو؟ تو پردے کا کیا معنی ہوا؟ چادر چار دیواری کا معنی کیا ہوا؟ ایک آدمی کے گھر میں خاتون ہے، پردہ ہے، دروازہ بند ہے، پھر تم کھڑے ہو اور دیکھ رہے ہو، تو اس کا حضور کی غیرت کا اندازہ کریں۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری آنکھ نکالوں، اور حکم دیا، فرمایا خبردار اگر کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ایک کونے میں کھڑے ہو کے آواز دو، تاکہ اگر کوئی اتفاق سے بھی دروازہ کھلے تیری نگاہ اگر اندر چلی گئی تو پھر باہر کھڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو غیرت، آپ نے فرمایا انا اغیر منک، میں تم سے بڑا غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ ہم سب سے بڑا غیرت۔ ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سفید موتیوں کا جنت میں بنا ہوا گھر دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل لمن، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس گھر میں جاؤں، لیکن رأیت امرأۃ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پہ بیٹھی، باہرلی سیڑھیوں پہ وضو کر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر مجھے خیال آیا کہ تیری غیرت گوارا نہیں کرے گی میں تیرے گھر میں کیوں گیا، اللہ کا نبی تو جنت میں بھی غیرت کا خیال رکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ دیوس جو ہے جس کو اپنی بیوی کی، بہن کی، بیٹی کی غیرت نہیں، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اور تم کہو کہ بھئی ایئر ہوسٹس ہو، وہ ہمیں آ کے کھانا پیش کرے، ڈرنکس پیش کرے، اور جناب وہ بڑی مسکان سے اور مسکراہٹ سے اپنے آنے والوں کا استقبال کرے، اسلام اس کو بتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کام کی، لیکن عورتوں میں کام۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ معلمہ ہے، بچیوں کو پڑھانے والی، یہاں نہیں دیکھا سعودی عرب میں اسلامی حکومت ہے، باقاعدہ کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، ثانویہ ہیں، متوسطہ ہیں، ابتدائیہ ہیں، اور آخری یونیورسٹی تک ہیں، کلیات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن عورتوں کو پڑھاتی۔ اچھا، بعض مضامین یعنی جن کے پڑھانے والی کوئی استانی نہیں مل سکتی، تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کتنا اچھا انتظام ہے کہ باقاعدہ ٹی وی اسٹیشن قائم ہے ہر یونیورسٹی میں، استاد آگے اپنے کمرے پہ بیٹھے گا اور ٹی وی جو ہے وہ کلاس میں موجود ہے، اور وہاں مائکروفون موجود ہے تاکہ کوئی مرد لڑکیوں کے اندر نہ جائے۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام ملازمت سے نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم نوکر اس لیے رکھیں کہ وہ ہمارا جی بہلائے۔ دیکھو نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر تمہاری بیٹی اسی طرح کسی کا جی بہلا رہی ہو، ہاں جب غیرت ختم ہو تو الگ بات، اگر غیرت ہی نہ ہو
ورنہ آپ دیکھیں کہ ابو صائب فرماتے ہیں کہ ہم ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. ابو صائب جو ہیں یہ تابعی ہیں، ابی سعید الخدری جو ہیں یہ صحابی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں گئے تو نماز کا وقت تھا، ہم نماز پڑھی اور ابی سعید بھی ابھی نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر میں ان کے چارپائی کے نیچے سانپ دیکھا. سانپ ہے تو کہتے ہیں جب ہم نے سانپ دیکھا تو ہم جلدی سے اٹھے کہ سانپ کو مارے. تو انہوں نے نماز کی حالت میں ہمیں اشارہ کیا کہ کوئی حرکت نہ کرو، بیٹھے رہو. ہم بیٹھ گئے. اب ڈر بھی رہے ہیں کبھی سامنے سانپ ہے اور گھر والا کہتا ہے کچھ نہ کہو. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے کہا حضرت وہ چارپائی کے نیچے سانپ ہے. کہا دیکھو. تو ہم نے دیکھا تو نہیں تھا. ہم نے کہا حضرت ہم نے تو بالکل آنکھوں سے دیکھا. تم نے بھی ٹھیک دیکھا ہے اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، تم نے واقعی سانپ دیکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سنو کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے. جب کفار نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تو حضور نے خندق کھودی تھی مدینے کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر. تو ایک صحابی نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں مدینہ شریف جا کے ذرا گھر سے ہوا ہوں. حضور نے فرمایا اجازت. وہ صحابی جب اپنے گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی تھی، نوجوان تھی، جمیلہ تھی، کہ وہ گھر کے باہر والے دروازہ جو ہے نا اس کے دونوں پٹ کھول کے درمیان میں کھڑی ہے. تو اس نے فوراً نیزہ نکالا. تو بیوی وہاں سے چیخی. اس نے کہا وہ خبردار خبردار مجھے مارنا نہیں، پہلے آگے پتہ تو کرو. یعنی آپ اندازہ کریں وہ صحابی ہے اور شہر مدینے کا ہے. اس وقت مدینے میں تو کوئی لوگ ہیں ہی نہیں، وہ سارے خندق کی کھدائی پہ ہیں. اور بیوی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی مرد کھڑا ہے کوئی غیر کھڑا ہے، صرف دروازے پہ آگے کھڑی ہے. تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیزہ نکال کے مارنے پہ تیار ہو گئے. یہ اسلامی غیرت کی بات ہے. جو اپنے ہاتھ سے دوسروں کے گھر میں عورتیں پہنچاتے ہوں ان کو یہ مسئلے کیسے سمجھ آئیں گے؟ ان کے دماغ میں تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے نا. لیکن ان پہ جو گزرتا ہے، ان پہ جو بیتتی ہے. میں آج ہی ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک مندر میں ایک لڑکی کی کہانی تھی. تو اس نے لکھا کہ سب سے پہلے میں عین جوانی میں بلوغت کے بعد میری عمر جو ہے اس وقت تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی اور اللہ نے مجھے حسن دیا تھا اور جمال دیا. میں ہندو تھی. ہم مندر میں جاتے تھے اپنی پرارتھنا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے. تو ایک خاص رات ہماری آتی ہے، اس میں خصوصی طور پہ پوری رات یعنی جگرتا ہوتا ہے اور ہم وہاں جاتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے منتر پڑھتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں. اور وہ جو ہمارے دیوتا کی مورتی ہوتی ہے نا اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں. اور وہ رات اتنی اہم ہوتی ہے کہ پھر وہ بڑے پادری اور اس سے چھوٹے درجے کے پادری وہ آتے ہیں، اس اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں. اور جن لوگوں کو وہ اسٹیج پہ اپنے ساتھ بٹھا دیں ان کا تو نام بہت اونچا ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اس خوشی میں ہم لوگ بھی گئے اور سارا ہمارا علاقہ، سارا محلہ اور مرد سب خوشی ہوتی رہی. اور رات کی جب یعنی ہماری عبادت کا جب کلائمیکس آیا تو اس بڑے پادری نے میرے باپ کو بھی بلا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا. تو یہ ہمارے لیے کمال فخر کی بات تھی، پورے علاقے میں ہمارا نام اونچا ہو. اور اس کے بعد اس پادری نے اپنے نائب کو حکم دیا. انہوں نے میرے دوپٹے کے پلوں کو لے کے تو وہ جو ہمارا یعنی بھگوان تھا اس کی مورتی تھی اس کے لکڑی کے پائے جو تھے ان کے ساتھ باندھ دی. تو یہ ایک بڑا اعزاز تھا کہ جناب اس کو گویا کہ بھگوان نے اپنے چرنوں میں قبول کر لیا. تو کہا کہ ہمارے والدین بھی چلے گئے اور میں جناب اسی عبادت میں خوش ہوں. اور اس مقام پہ میں تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میرا تو بدن کا عضو ناچ رہا ہے خوشی سے کہ مجھے بھگوان نے قبول کر لیا. اور کروڑوں لڑکیاں تھیں
آج تو میں بالکل حقیقی طور پر مقام جو میں نے پانا تھا اس پہ میں پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3-4 بجے کے قریب جب وہ رش ہٹ گیا اور بتیاں بجھا دی گئیں، تو اب میں نے بھی سوچا کہ اب میں ایسا ایسا نکلنے کی کوشش کروں۔ تو اتنی عرصے میں اس مورتی کے پیچھے سے مجھے کچھ ہاتھوں نے اپنی طرف پکڑ کے بڑے محبت کے انداز میں کھینچا، تو میں اور خوش ہو گئی کہ آج تو باقی یعنی بھگوان مجھے گلے لگانا چاہتے ہیں، اور میری آنکھیں بند ہیں اور میں جناب جاپ کر رہی ہوں، اور وہ بھگوان مجھے اپنے باہوں میں لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ مجھے لے کے اپنے اس کے بیک ڈور سے کمرے میں لے گئے تو میں نے آنکھیں کھولی، وہ تو پادری ہے، بھگوان سے گوان تو ہے نہیں، اس کو میری عزت لٹ چکی تھی، باقی میرے پاس بچہ کیا تھا۔ تو اگر اسی کا نام عبادت ہے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ اگر اسی کا نام یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی کا نام اگر آپ سمجھتے ہیں، اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا، اس کو آپ جو مرضی آئے کہیں۔ آزادی کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کی عصمت دری کی جائے، آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھگوان کے نام پہ عورتوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جائے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ اس دنیا میں اس نے لکھا تھا کہ مندروں مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے۔ یہ نہیں کہ صرف ان میں ہے، ہمارے بھی بعض لوگ ایسے نور ایمان کے ظاہر تو جناب نور ایمان ہے، لیکن اس کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، اور مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹیرے دیکھے۔ یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا۔ اسلام نہیں اجازت دیتا۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی ہے، صرف عورت اس کی دروازے میں کھڑی اور نیزہ مارنے کے لیے، یہ ہے غیرت۔ حضور فرماتے ہیں من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس بندے میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اب تو جناب بیٹا غیر مردوں سے تعارف کراتا ہے کہ شی از مائی مام۔ لوگ تو ڈرتے تھے کہ میری ماں کا نام کسی کو معلوم ہو جائے، لوگ یہ سمجھ رہے کہ میری ماں ہے تاکہ یہ پردہ قائم رہے، عزت قائم رہے، لیکن وہ اب باتیں جو تھیں پرانی ہو گئی۔ تو اب جناب جب صحابی نے دیکھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم اندر آؤ دیکھو گھر کے اندر کیا ہے، تو مجھے نیزہ مارنے کے لیے تیار ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس کے کمرے میں جو ایک ہی کمرہ تھا، سونے کی جگہ تھی، بستر پڑا تھا، تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ پڑا۔ اور دیکھا یہ سانپ کو صاحب میں ڈر کے مارے باہر بھاگی، اور اس کے باوجود بھی میں دروازے کے باہر نہیں گئی، دروازے پہ کھڑی ہوں، کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے تو میں بتاؤں۔ تو خامد نے وہ نیزہ تو ہاتھ میں تھا نا، تو کہتے ہیں کہ اس نے پوری طاقت سے اس سانپ کو نیزے میں مارا، اور نیزے میں پرو کے اٹھا کے باہر لے آیا صحن میں، اور صحن میں جب آگے وہ نیزہ زمین پہ رکھنے لگا تو سانپ نے الٹ کے ڈس لیا۔ تو صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں سانپ پہلے مر گیا یا صحابی پہلے مر گیا، دونوں مر گئے۔ اس کو تو نیزہ لگ چکا تھا، وہ اثر کر گیا، اس کو زہر اثر کر گیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور کہا گیا، تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، گھر میں اگر سانپ ہو تو پہلے اس کو کہو کہ بھئی تم چلے جاؤ، ہمیں اور ہمارے خاندان کو مت ڈراؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے، پھر قتل کر دیں گے۔ اگر کہنے سے چلا جائے تو معنی یہ ہے کہ وہ جن ہوتا ہے اور چلا جائے، اور اگر تمہارے 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر نظر آئے تو پھر مار دو، ورنہ ہر کسی کو نہ مارا کرو، کبھی جن ہوتے وہ سانپ کی شکل میں ہوتی۔ تو نے کہا کہ تم کو اس لیے میں نے روکا تھا کہ پتہ نہیں وہ بھی بیچارہ کوئی جن ہو۔ تو جب اللہ کے نبی نے منع کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہتمام کا عالم یہ ہے، اس کا نام ہے غیرت، کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ قرآن کی آیت نہ رہ نہ جائے
کہ یہ ان کو ایک بہت بڑا مغالطہ ہے یا عمدن لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ جی للرجال نصیب مما اکتسب وللنساء نصیب مما اکتسب، جی جو کمائے وہ کمائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، جہاں بھی لفظ قرآن میں کسب کا آتا ہے اس سے مراد نیکی کمانا ہوتا ہے، کاروبار کرنا نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جہاں جہاں لفظ آئے گا جزاء بما کسبوا، جیسے اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سارے قرآن میں دیکھ لیں، صرف ایک جگہ قرآن میں آتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، ورنہ کسب کا معنی یعنی دولت کمانے میں یا مزدوری کرنے میں تو آتا ہی نہیں، وہاں تو فضل کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہم کماتے ہیں، مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں، جو ہمیں برکت ہوئی اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم لاکھ زور لگائیں، لاکھ کمائیں، کچھ بھی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں، دونوں کے پاس دولت بھی برابر ہے، دکان بھی برابر ہے، کام بھی برابر ہے، ایک کما رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا۔ کتنے دکان ہیں، ایک دکان پہ لینے لگی ہوئی ہوتی ہے، دوسرا دکاندار فارغ بیٹھا ہوا۔ اس لیے وہاں لفظ ہوتا ہے فضل کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب آپ نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وافتح لی ابواب فضلک، کیونکہ باہر آدمی آتا ہے، کمائے گا، ڈھونڈے گا، کام کرے گا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ اگر تم حج میں ہو، احرام میں ہو، اللہ کے نزدیک تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنا رزق کماؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو۔ ایک آدمی غریب ہے، معلم کے پاس مزدور ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، خیموں پہ کام کرے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، اس کے حج میں کوئی نقص نہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد عرفات میں بھی کھڑا ہوا ہے، نیت بھی کی ہوئی ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، کوئی منع نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں جو مراد ہے للرجال نصیب مما اکتسب، یعنی جو مرد کمائیں گے، کیا معنی؟ اعمال صالحہ کریں گے، جزا ملے گی، برا کریں گے، سزا ملے گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی من يعمل، مرد ہے یہاں، اگر عمل خیر کریں گے اس کو بدلہ ملے گا، برا کریں گے اس کو جزا ملے گی۔ تو یہ تشخص جو ہے صرف اسلام نے، پھر اسلام نے اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اپنے گھروں میں رہے، اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اگر باہر نکلنا پڑے کسی مجبوری سے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو جیسے جس سے بدن چھپائے اسے تاکہ چہرے پر بھی ڈال لو تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ، یعنی حضور کے بڑے پیارے خادم ہیں، یہ کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے حضور کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں تو حضور کا خادم تھا، بیٹا تھا، حضور کے گھر آتا تھا، جاتا تھا، تو جب زینب بنت جحش کی شادی ہوئی، نکاح ہوا حضور کے ساتھ، تو صحابہ آئے حضور کے گھر میں بیٹھ گئے، اب کھانے سے فارغ ہو گئے، پھر بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ رحمت ہی رحمت تھی، خلق ہی خلق تھا، جمال ہی جمال تھا، آپ میں غصہ اور غضب نہیں تھا، تو اب حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ میں مہمانوں سے کہوں کہ بھئی اچھا آپ جائیں، تو حضور خود اٹھ کے تشریف لے گئے کہ جب میں گھر سے چلا جاؤں گا تو مہمان خود بخود سمجھ جائیں گے، کیونکہ خلق رسول ہے، کمال خلق نبوت ہے، حضور کی ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ گھر سے آئے ہوئے مہمان سے کہہ دیا آپ اب تو جائیں، مہربانی کریں۔ تو حضور باہر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، صحابہ پھر بیٹھے ہوئے، وہ پھر بھی نہیں گئے اللہ کے بندے۔ اس کے بعد بہرحال صحابہ چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتار دی، اس میں آداب بتلائے کہ ایک تو خبردار
کسی کے گھر میں جب تک کوئی بلائے نہیں بغیر اذن کے داخل نہ. دوسری بات یہ بتلائی کہ تم ایسا نہ کرو کہ دعوت ہو تو 6 گھنٹے پہلے آ جاؤ، پکنے سے بھی پہلے، تاکہ اس وقت مجھے سیٹ کا پرابلم نہ ہو. یعنی بارات آئی نہیں، مہمان پہلے بیٹھے ہوتے. تو یہ بھی اسلام منع کر، غیر ناظرین انا ہو، کہ اس انتظار میں نہ رہو گے یار دیکھ کب اترتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو مالک کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا نا غریب کو. اور دعوت پک رہی ہے، وہ غریب جائے کہاں؟ جو پکانا کھلانا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہوا، آپ پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو جائے کہاں غریب؟ تو خیر بار دوسری ہدایت یہ ہے کہ بھائی اذا طعمتم، کہ جب تم کھا لو فانتشروا، اب اس کے بعد جاؤ. غیر مستانسین لحدیث، یہ نہیں کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور باتوں کو لمبے کرتے چلے جاؤ. اللہ کا پیغمبر تو استحیاء میں اپنے خلق میں تمہیں بات نہیں کہتا، لیکن اللہ نے جو فرمان ہے جو حکم ہے وہ سمجھانا ہے. اور پھر آخری حکم کیا سمجھا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اگر گھر والوں سے کوئی بات مانگنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بلاؤ. تو بعض ہمارے نئے بیچارے لوگ ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی قرآن میں تو حجاب کا لفظ ہی نہیں. اب جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے، میں باہر کام کی طرف گیا، اور اب میں واپس آیا تو حسب عادت جیسے میں حضور کے گھر میں آتا تھا، میں آنے لگا تو میں ٹھہرو. حضرت کہتے ہیں میں رک گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اب تو آیت حجاب آ گئی، پردے کا حکم آ گیا، اب تم گھر میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ انا اعلم بآیت الحجاب، تمام صحابہ سے پردے کی آیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم مجھے ہے، جو کہ میں تو اس واقعے کا گواہ ہوں، میرے سامنے تو آیت اتری ہے. تو اب باقی یہ رہا کہ ایک چالاکی بات حضرات یوں بھی کرتے ہیں، وہ جی یہ تو سارے احکام تھے حضور کی بیویوں کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک جہالت ہے یا رذالت ہے یا عناد ہے کہ جو پاک بیویاں ہیں ان کو پردے کی ضرورت ہے، جو ہماری ان کو ضرورت نہیں، یعنی یہ ان سے بھی زیادہ پاک ہو گئی. عجیب بات. یعنی ایک صحت مند آدمی کو تو حفظ بات قدم کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اسے مٹھائی کھلاؤ. عجیب بات کہ بھائی وہ مدینہ منورہ ہے، نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارے لیے مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم. تو جب ہم ان ماؤں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں جا سکتے، تو جو ہماری مائیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں لگتی، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھی غیر عورت کے لیے جو نبی کی اس کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہو گئی. اسی طرح اب دیکھیں کہ صحابہ کے دماغ میں پردے کی بات تھی یا نہیں تھی. وہی صحابی راوی ہیں، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے جنگ کے بعد واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی اس کی اثناء سفر میں خیبر اور مدینے کے درمیان میں ہو گئی بی بی صفیہ سے. یہ تو ہماری شادیاں ہیں نا جی، جب تک شادی گھر نہ ہو، اعلان نہ ہو، کارڈ نہ چھپیں، ہماری شادیاں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا مقام تو بہت بلند ہے. دیکھیں اللہ کے ایمان سے کہیں، اگر ہم اس سنت رسول پہ عمل کریں تو کوئی گھرانہ ذلیل ہو، پریشان ہو، مقروض ہو، کل کو روتا پھرے. اللہ کے نبی کی شادی ہے اور بی بی صفیہ یعنی کو عام کر گیا یہ ابن اختب کی بیٹی ہے جو خیبر کا سردار ہے. ایک سردار کی بیوی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن راستے میں باقاعدہ نکاح ہو گیا، راستے میں یعنی شب زفاف جو تھی وہ بھی راستے میں، میاں بیوی راستے میں ملے، کوئی اہتمام نہیں. عام جیسے ریت پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، بس خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی ملے.
اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا، جو ولیمہ کیا گیا، جو دعوت ولیمہ کی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا جبنا کہتے ہیں، اور کسی نے کھجوریں لا کے رکھ دی، اور کسی کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ آ کے رکھ دیا، کسی کے پاس جو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ آ کے لا کے رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے اب اللہ ہے، نہ روٹی تھی، نہ خبز تھا، نہ لحم تھا، نہ گوشت تھا، روٹی تھی ہی نہیں۔ یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، ہمارا ولیمے کے لیے پیسے چاہیے، ہمارا ولیمہ جو ہے اس کے لیے تو بڑا اہتمام چاہیے، بلکہ اہتمام سے آگے گناہ بھی چاہیے۔ وہ ایک دعوت تھی ولیمے کی، تو ایک خان بھی تھا ہمارا، کو کہتے میری برادری کا کوئی ہوگا میری طرح بیوقوف، تو وہ خان صاحب بھی تشریف لے آئے، تو وہ صاحب خانہ نے استقبال کیا، بڑا احترام سے لایا اور اس کو بٹھایا۔ تو وہ خان صاحب بڑے آرام سے پوچھتا ہے کہ ہاں بابا بتاؤ یہ کانا مانا ہے یا خیرات ہے؟ اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا، بے وقوف آدمی، شادی کی دعوت ہے، خیرات بنا رہا ہے، ہمارا مرد کوئی تھوڑا گیا۔ تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار، کیا تم خیرات لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر، کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے، قورمہ ہے، زردہ ہے، کوفتے ہیں، باربی کے، تو اس سے کھانے انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے کھانا۔ انہوں نے کہا یار پھر وہی بات کرو نا، خیرات ہے، خیرات میرات ہے نا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا وسکی مسکی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں تو پھر کھانا تو نہ ہوا نا، پھر تو خیرات میرات ہوا نا۔ اب ہماری تو شادی ہے وہ ہوتی ہے، انا للہ ہے